السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم صاحب کبھی وراٹ کوہلی سے مل رہے ہیں، کبھی ان کے کیپٹن سے مل رہے ہیں، ان کے کرکٹ جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ امیت شاہ بھی ہیں۔ امیت شاہ آپ کو پتا ہوم منسٹر ہے اور RSS کا آدمی ہے، پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ انڈیا کے کرکٹ کنٹرول بورڈ کا چیئرمین ہے اور وائس چیئرمین ہے، جس شکلا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کون ہے، پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا۔ اب ان کو ایک اور کھیل مل گیا، وہ ہے بنگلہ دیش کے اوپر تنقید کرو۔ پاکستان اس کو بہکا رہا ہے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے، PCB کے چیئرمین نے، محسن نقوی نے، کہ یہ حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی۔ بہت اچھا کام کیا ہے، انڈیا کو دھو دیا میں سمجھتا ہوں۔ یہ جو معاملہ ہے، تمام کرکٹ کے جو سینئر کھلاڑی ہیں، پرانے ریٹائرڈ، وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ چکتا کرنے کا وقت ہے، یہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ بنگلہ دیش اگر نہیں کھیل رہا تو پاکستان بھی نہیں کھیلے گا۔ رہی بات پیسے کمانے کی، ICC جیسے کہا کرتی تھی کسی زمانے کے لیے انڈیا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، انڈیا سے بڑی کمائی ہوتی ہے، کر لیں اب آپ۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ جو دبئی میں جو جا کر میچ دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اسی سے پیسہ کماتے ہیں۔ انڈیا اب ایک طرف ہے اور دوسری طرف بنگلہ دیش اور پاکستان موجود ہے۔ بالکل نہیں کہنا چاہیے نقوی صاحب، آپ کو وزیر اعظم صاحب کو بہترین پریزنٹیشن دینی چاہیے کہ یہ کھیل جو ہے اب سفارتکاری کے معاملے میں چلا گیا ہے، کھیل نہیں رہا، اب بدماشی کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف۔ مستفید کو ہٹانا، دھمکیاں دینا اور ہیڈ منی کی بات کرنا کسی کے لیے، یہ بہت بری بات ہے۔ غالباً شاہ رخ کے لیے بات کی گئی تھی۔ یہ کچھ صورتحال ہے۔ دوسری طرف انڈیا از ویری ہیپی ان دا سینس کہ بھئی اس کی یورپ کے ساتھ بڑی ڈیل ہوئی ہے، بڑے مذاکرات جاری ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ یورپین یونین کی صدر محترمہ وہاں پہنچی ہوئی ہیں اپنی پوری کیبنٹ اور ٹیم کے ساتھ، اور کہتے ہیں جی کہ ڈیل مدر آف آل دا ڈیلز کی جائے گی۔ دیٹس فیئر انف، اوکے۔ اور آپ تو فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے 32 سے 39 بلین ڈالر کی ڈیل کر رہے ہیں آپ رافیل کے لیے، اور دوسری آپ نے وہ جو F-35 ہے اس کا سودا جو ہے وہ نہیں کر رہے امریکہ کے ساتھ۔ کیوں نہیں کر رہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آفیشلز کا کوئی کک بیک ہو کہیں اور جگہ پر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کک بیک کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ کے ایک پرائم منسٹر VP سنگھ کو کک بیک میں سویڈن کے ساتھ بوفورس گنز کے اسکینڈل میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی CBI یا جو بھی انویسٹیگیشن ادارہ ہے، اس نے وزیر اعظم کو پکڑا تھا کرپشن کے اندر۔ یہ کرپشن ہوتی ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہو یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوں، جب بھی ویپنز اور ہیوی سودے ہوتے ہیں اس میں یہ کھانچے، اس کو کک بیک کہا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود جو ہے وہی برقرار رکھی ہے، دیٹ از 10.5%، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی پر قائم رکھنا چاہیے، جبکہ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو اسے کم کرنا چاہیے، بالکل کم کرنا چاہیے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ ہمارے فتح میزائل لانچ ہو چکے ہیں، تجربہ اس کا کیا جا چکا ہے۔ ابراہیم لنکن آپ کا جو USS انٹرپرائز 7th فلیٹ ہے وہ آ رہا ہے وہاں پر، تو ظاہر ہے وہ خالی نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر آپ نے حملہ کیا تو ایران بھی بھرپور طور پہ حملہ۔ یہ ہے آیت اللہ خامنئی کا اعلان، 2 ٹوک اعلان ہے ان کا۔ اور چین اور رشیا کے طرف سے انکنفرم رپورٹس یہ ہیں کہ ان کے کارگو پلینز وہاں پہنچتے ہیں اور ہتھیار لے کر جا رہے ہیں، وہ ایران کو پہنچا رہے ہیں۔ اور لازمی طور پہ سیٹلائٹ پہ امریکہ ضرور دیکھ رہا ہوگا، برطانیہ بھی دیکھ رہا ہوگا اپنے سیٹلائٹ سے، رشیا بھی دیکھ رہا ہوگا، اور چائنا کا جو بیزو سسٹم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ یہ سب صورتحال اب چھپی نہیں رہتی ہے۔ جب آپ ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملہ کر سکتے ہیں اپنے سیٹلائٹ کی مدد سے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میزائل جو ہیں ان کے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو امریکہ خود ایک وار مونگرر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی، امریکہ کی سپریم کورٹ پلس عوام، آئس کے مسئلے پر، امیگریشن کسٹمز کے جو معاملات ہیں اس پہ لوگ بڑے ریئیکٹ کر رہے ہیں، غصے میں ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کو بہت زیادہ دھچکا پہنچ سکتا ہے، لہٰذا ٹرمپ شوڈ گو، ٹرمپ شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. یہ باتیں ہو رہی ہیں امریکہ میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے الائز بھی اس سے تانگ آ گئے ہیں. تو امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ جو الائز جو ہیں ہمارے ساتھی ہیں یورپ اور نیٹو پورا کو پورا، ان کو شکست ہوئی ہے وہاں پر رشیا کے ہاتھوں، یوکرین میں ان کو شکست ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شکست جو ہے وہ امریکن جو آئیڈیالوجی ہے ان کی، امریکہ کا جو ایک دنیا بھر میں یعنی فادر فگر کے طور پر امریکہ ایمرج کرتا ہے ہر دفعہ کہ یہ سپر پاور ہیں، ہم ہی سپر پاور ہیں، تو اس کو انٹرنلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ناظرین، اور چند خبریں میں آپ کی خدمت میں اور دیتا چلوں. انڈیا نے F-35 جیٹس کی خریداری میں انکار کیوں کیا؟ اس لیے انکار کیا اس نے کہ مسلسل ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب کی بینڈ بجا دی، اور یہ کام وہ گزشتہ 1 سال سے تقریباً کر رہے ہیں. مودی اور انڈیا نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اگرچہ امریکہ میں بے شمار اہم ترین عہدوں پر، پوزیشنز پر انڈینز اوریجن کے لوگ کام کر رہے ہیں. FBI کے چیف ہوں یا اور کوئی ہو، یعنی جے ڈی وانس ہے اس کی بیگم بھی اوشا پٹیل، وہ بھی شی از انڈین اوریجن. اتنے اسٹرانگ ریلیشنز اور لنکس کے باوجود بھی مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے ان کو بے محل موقع بے موقع مختلف اوقات میں مسلسل اس کی تذلیل کی ہے انڈین پرائم منسٹر کی. ظاہر ہے بابے جی نے غصہ آ گیا، اور بابے جی کو جب غصہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کرنا نہیں ہے، آپ نے 25% ہم پہ ٹیرف لگا دیا، پاکستان پہ 19% ہے، اور بنگلہ دیش پر بھی آپ نے 20% لگائے ہوئے ہے، ہمیں تو وکٹمائز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ وہ سوالات ہیں جس پر انڈیا کی اپنی فارن پالیسی وہ کسی بھی طور پر امریکہ کے ساتھ یعنی لگتی نہیں ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے. اور پھر فار آل دا پرسنس جو صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے وہ کل ہوئی ہے کہ وہاں پہ یورپین یونین کی محترمہ جو چیئرپرسن ہے، پریزیڈنٹ ہیں، وہ پہنچ گئی ہیں اپنی ٹیم کو لے کر، اپنی کیبنٹ کو لے کر، اور یورپ کے ساتھ ان کی ایک بہترین اور بہت بڑی ڈیل جو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا از ویری ہیپی، انڈین ٹریڈ منسٹرز دے آر ویری ہیپی. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا اس کے ساتھ معاملہ بن جائے گا. تو یہ ایک نئی ڈائمینشنز ہیں جو کہ منظر عام پر آ رہی ہیں. گلف کی صورتحال جو کہ توں ہے خطرناک ہے، اور یمن کے جو حکمران ہیں، حکام ہیں، حوثی ہیں، وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے ایران پر حملہ کیا تو پھر یمن کی طرف سے بھی ان کے جہازوں پر اٹیک ہوگا، جو کہ 7th فلیٹ کے ساتھ ساتھ سمندر میں پہنچ چکے ہیں، تقریباً اپنی پوزیشن کو اب یعنی اسٹیبل کر رہے ہیں. خطرناک صورتحال ہے، اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ آئل مارکیٹ پہ آئے گا. اور انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ایک اور بوم ہے، $500 کو کراس کر چکا ہے سونا، گولڈ، یلو گولڈ $500 کو کراس کر گیا ہے، تقریباً $508-510 پر آؤنس پر پہنچ گیا ہے، چاندی 100 سے زیادہ ہے. تو یہ الارمنگ پروپوزیشن ہے. اکنامک ریفلیکشن جو ہے یہ خطرناک ہیں، اچھی نہیں ہیں. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے گا. اس کو سبسکرائب کیجیے، اس پہ کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام.